مالك الجوافي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا الله بفيوده التامة اللهم انفعنا وارفعنا بعلومهم وعلومكم أجمعين آمين يا رب العالمين. باب الغسل والوضوء بالمخضب والقدح والخشب والحجارة. وبه قال حدثنا عبد الله بن بكر رضي الله تعالى عنهما قال حدثنا عبيد عن انس رضي الله تعالى عنه قال حضرت الصلاه فقام من كان قريب الثاني الى اهله وبقي قوم فوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخزب من حجاره فيه ماء فسهل المخزب ان يبسط فيه كفه فيتوزع القوم كلهم. قلنا كم كنتم قال 80 وزياده. یہ جہاں ملتا ہے وہ کہاں سے رساتی چلے گا چلے گا کتاب یہ تیرے ساتھی بیٹھتا ہے نا یہاں اچھا چلے گیا سر کتاب نہیں چلے گا بتائی جائے تھا کتاب سماعت کر رہا ہوں نا دوڑ میں سماعت کر رہا ہوں کل بھی لے ڈال دیتا ہوں بخاری کی گنتی میں نہیں تھا کہیں بھی بیٹھ جائے آ گئے تو مارو گا ادھر سے نالائق کو پاگل ہے تو جب کہہ دیں گے جو جگہ پہ نہیں ہو گئے حاصل ہے اور تو ترجمہ نہیں کروا رہے اٹھی ادھر بیٹھ جاتا ہے ادھر بیٹھ جاتا ہے. خبیث مردوں تجھے ہی پتہ نہیں لگا اب تک کلاس کے اصول کا. لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين أما بعد. اللهم إنا نحمدك ونستعينك على الدرس بسم الله الرحمن الرحيم. باب الغسل والوضوء في المخزب والقدح والخشب یا خشب دونوں لغات ہیں والحجارہ. یہ باب ہے مخزب میں اور قدح میں خشب میں اور حجارہ میں وضو اور غسل کرنے کے بیان میں. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ترجمۃ الباب میں 4 لفظ ذکر کیے ہیں. غسل وضو کہاں کہاں کر سکتے ہیں, کن کن برتنوں سے کر سکتے ہیں, حضرت نے یہاں 4 لفظ ذکر کیے. فی المخزب, مخزب کس کو کہتے ہیں بھائی؟ مخزب سے مراد ہے بڑا برتن, جس کا ترجمہ اردو کتابوں میں آپ کو ملے گا لگن, لام غاف نون لگن. سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کو وہ لگن, اس لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ مخزب سے مراد ہے بڑا برتن جس میں شادیوں میں کھانا بنانے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے سے برتن میں چاول پہلے سے بھگو کے رکھتے ہیں تاکہ بنانا آسان ہو جاوے. تو یہ جو بڑی سی ٹپ ہے جس کو ہم اپنی زبان میں ٹپ بھی بولتے ہیں یا بڑا بھگونا بولتے ہیں, تو جس میں زیادہ پانی آ جاوے, جس میں چاول بھگا دیے جائیں. مان لو 100 آدمیوں کے چاول بنانے ہیں تو بڑے برتن میں تو ہی بھگائیں گے, تو اس کو کہتے ہیں مخزب. بس یہ یاد رکھو کہ مخزب کے معنی ہے بڑا برتن. کہیں کا کوئی تعین نہیں, چاہے وہ پیتل کا ہے, چاہے وہ تانبے کا ہے, چاہے وہ پتھر کا ہے, چاہے وہ کسی بھی چیز کا ہے. مخزب کے معنی ہے بڑا برتن. دوسرا لفظ لائے ہیں قدحن. قدحن کے معنی آپ جانتے ہیں یعنی پیالہ, پینے کا چھوٹا برتن. ہر جگہ اس کا ترجمہ پیالہ نہیں کریں گے. یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو مسئلہ ذکر کیا ہے وہ پیالے سے ثابت نہیں ہوگا, کیونکہ پیالہ تو اتنا جس میں تم شیخ کے لیے چائے لاتے ہو وہ بھی پیالہ بولتے ہیں ہماری زبان میں. پیالہ تو اتنا, تو اس میں ہو جائے گا وضو.
تو قدحن کے معنی کیا کرو گے؟ چھوٹا برتن، بڑے کے مقابلے میں چھوٹا برتن، یعنی جس سے ممکن ہو غسل اور وضو کرنا، جیسا کہ لوٹا ہے، لوٹے سے وضو کرنا ہے، کر سکتے ہیں، تو لوٹا مراد ہے چھوٹا برتن۔ دو لفظ ہو گئے۔ یہ جو دو لفظ آئے ہیں ان دونوں لفظوں پر تو ترجمے کے مطابق روایات لائے ہیں۔ یہ بات سمجھو غور سے، حضرت نے یہاں 4 روایتیں ذکر کی ہیں۔ کتنی بھائی؟ 4 حدیثیں لائے ہیں۔ 4 حدیثوں میں سے حضرت نے مخزب کو ثابت کیا ہے حدیث سے، 2 روایتوں میں لفظ مخزب ہی لائے ہیں تو ثابت ہو گیا۔ ایک روایت میں قدحن لائے ہیں تو یہ بھی ثابت ہو گیا۔ آگے جو خشبن کہہ رہے ہیں، لکڑی کا برتن، لکڑی کا پیالہ، لکڑی کی ٹب، آپ کہیں گے لکڑی کا بھی ہوتا ہے برتن؟ ہاں ہوتا ہے، بڑا برتن بھی بنتا ہے لکڑی کا۔ آج تو کوئی مشکل ہی نہیں، کیونکہ کیمیکل ایسے آ گئے کہ آپ لکڑیوں کو ایسا جوڑ دیں گے کہ جس سے پانی سرایت ہی نہیں کر سکتا، اس میں نہ باہر نکلے گا نہ اندر سے باہر جائے گا۔ بھائی پہلے جو یہ چلتی تھی کشتیاں یا کہیں کی ہوتی ہیں، لکڑی کی تو ہوتی ہیں، تو ایسے لکڑیوں کو ملا کر برتن بنا لینا، خشبن سے مراد ہے لکڑی کا برتن۔ لیکن اس ترجمے کے مطابق روایت نہیں، آپ کو اشکال نہ ہو اس لیے پہلے سمجھا رہا ہوں کہ امام بخاری نے لفظ خشبن کے مطابق روایت ذکر نہیں فرمائی، اور نہ ہی آگے والحجارہ جو لائے اس کے مطابق لائے ہیں۔ 4 روایتوں میں سے 2 روایتیں مخزب کے موافق اور ایک روایت قدحن کے موافق، اور ایک روایت میں لائے ہے طورن۔ کیا لائے؟ طورن۔ طور کو طور بھی کہتے ہیں برتن کو، چاہے وہ سفرتن ہو، طورن من سفرتن آ رہا ہے آگے روایت میں، یعنی پیتل کا ہو یا کسی بھی چیز کا ہو، تو طورن لا کر التزاماً ثابت کر دیا ہے خشبن کو بھی اور حجارہ کو بھی، کہ ہماری مراد خشبن سے عین خشب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ دھات وغیرہ کے جو عام برتن چلتے ہیں ان کے علاوہ کوئی بھی برتن، خشب کہہ کر کوئی بھی برتن مراد ہے۔ اور ایسے ہی لفظ حجارہ بھی لائے، ان دونوں لفظوں کی مراد عین لفظ نہیں ہے، بلکہ بتانا مقصد ہے کہ چاہے حجارہ کا برتن ہو، ٹھیک ہے، پتھر کا برتن بھی ہوتا ہے، بہت بڑا پتھر ہے بیچ میں سے اس کی کھدائی کر دو برتن بن گئے، یا چھوٹے چھوٹے برتن آپ دیکھیں گے جب کہیں دکانوں پہ ایسی جگہ جاؤ گے کہ سنگ مرمر کے چھوٹی چھوٹی چائے دانی اور یا چھوٹے چھوٹے ایسے پیالے بنے ہوئے ہیں، چھوٹے بڑے سب طرح کے بنے ہوئے ہیں، تو پتھر کا برتن ہو اور یا لکڑی کا برتن ہو یا لکڑی پتھر بول کر ہر ایک برتن کہیں کا بھی بنا ہوا ہو، اس میں وضو اور غسل کرنا جائز ہے۔ یہ بتانا مقصد ہے۔ پہلی روایت میں دیکھیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں حضرت الصلاۃ، کہ ایک مرتبہ کی بات ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ہم بھی تھے، یہ قصہ میں نے آپ کو پیچھے بتایا ہے روایت میں، وہاں کہا تھا کہ یہ قصہ مختصر ہے، روایت میں یہاں بھی مختصر ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کسی ایک جگہ پر رکے ہوئے تھے، نماز عصر کا وقت ہوا، مجلس چل رہی تھی، تو اب ضرورت پڑی وضو کی، بعض لوگوں کے پاس پانی تھا نہیں، وہ اپنے گھروں پہ چلے گئے، اور بعض لوگ پانی کی تلاش میں لگ گئے، تو پانی انہیں زیادہ ملا نہیں، تھوڑا سا ساتھیوں کے پاس ملا، لا کے اللہ کے نبی کو دے دیا اور اس میں آپ نے انگشت ڈالے، آیا نا روایت میں پیچھے، وہی روایت یہاں ہے۔ دیکھیے حضرت الصلاۃ، نماز کا وقت ہو گیا، نماز عصر، فقام من کانا، بس کھڑے ہوئے وہ لوگ جو کہ قریب الدار تھے، کانا قریب الدار الی اہلی، تو وہ تو کھڑے ہو کر چلے گئے اپنے گھر والوں کی طرف جو قریب الدار تھے، یعنی گھر پہ وضو کرنے چلے گئے، وبقی قوم، اور کچھ لوگ وہیں پر باقی رہ گئے جن کے گھر دور ہیں، فأتي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
بس اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس مخزب کو لایا گیا، یہ ترجمہ ثابت ہو گیا، آپ کے پاس مخزب کو لایا گیا، من حجارہ، مخزت من حجارہ، دیکھو حجارہ بھی ثابت ہو گیا، مخزب بھی، دونوں ایک ساتھ ثابت ہو گئے، کیونکہ مخزب کوئی متعینہ چیز کا نہیں ہے، مراد ہے بڑا برتن، چاہے لکڑی کا ہو، پتھر کا ہو، تانبے کا ہو، پیتل کا ہو، جس چیز کا بھی ہوگا بڑا، اس کو کہیں گے مخزب۔ فیہ ماء، اس کے اندر پانی تھا، فسحر المخزب، فسحر المخزب، کیا مطلب کہہ رہے ہیں؟ یہ لفظ ہے نیا ہے، مشکل ہے، اس لیے میں اس کے ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ فسحر المخزب، کہ تنگ ہو گیا مخزب اس بات سے، ان یبسط فیہ کفہ، کہ اللہ کے نبی اس میں اپنی تھیلی کو پھیلا سکے، ہتھیلی، یہ کہ آپ اس حصے کو اندر برتن میں پھیلا سکیں، اس سے تنگ ہو گیا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے پر یہ گملے ہوتے ہیں، پھول پھلواری کے گملے کے اوپر سے چوڑے، نیچے سے جا کے نیڑے بال ایسے ہوتے ہیں، تو وہ برتن اس انداز کا تھا جس طریقے پر بعض چیزیں آدمی بنا لیتا ہے کہ نیچے سے وہ چوڑی نیڑی، اوپر سے چوڑی، وہ اس طریقے سے تھا، نیچے تنگ ہو گیا نا، تو یہ جو نیچے تلی ہے اس کی جگہ، فرماتے ہیں کہ وہاں جا کر ہاتھ ایسے پھیل کے رکھا نہیں جاتا تھا، ہتھیلی پھیلتی نہیں تھی اس میں، ایسے جا کر نہیں رکھ سکتے تھے، ایسے اوپر سے ہاتھ تو چلا گیا، جیسے جوتا ہے آپ کا، جب آپ بند جوتا پہنتے ہیں چمڑے کا تو چونچ دار بھی ہوتے ہیں نا بعض، تو آگے سے چونچ والا حصہ تو تنگ ہے، اور پیچھے سے آپ اتنا چوڑا اپنا پیر کا پنجہ داخل کرتے ہیں اور آگے چونچ والا ہے، وہاں تو نہیں جا کے پھیل سکتا پورا پیر، بس یہ سمجھ لو کہ ایسا برتن تھا، نیچے سے تنگ اور اوپر سے چوڑا، نیچے تنگی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قادر نہیں ہو سکے اس بات پر ان یبسط فیہ کفہ، کہ پھیلا دے ہتھیلی کو اس کے اندر، فتوضأ القوم، بس لوگوں نے، تمام نے اس پانی سے وضو کر لیا، اس برتن میں جو تھا نا تھوڑا سا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس میں ہاتھ ڈالا، اگرچہ ہتھیلی نیچے نہیں گئی، ہاتھ ڈالا، آپ کے ہاتھوں کی برکت سے پانی بڑھ گیا، پیچھے وضاحت آ گئی کہ آگے بھی آ رہی روایت میں کہ پانی کا چشمہ آپ کی انگلیوں سے پھوٹنے لگا، ترجمہ ثابت ہو گیا۔ اب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا راوی نے، کیا کہتے ہیں، قلنا کم کنتم، ہم نے حضرت انس کو پوچھا کہ کتنے تھے تم اس دن جب یہ واقعہ پیش آیا، تو کتنے آدمی تھے؟ حضرت نے کیا جواب دیا؟ 80 و زیادہ، 80 سے بھی زیادہ تھے، 80 یا 80 سے بھی زیادہ۔ کیا مطلب بنا کہ بہت آدمیوں نے اس پانی سے وضو کر لیا، آپ کی برکت سے اتنا بڑھ گیا۔ تو یہ جو فرمایا یہاں، اسے یاد رکھو، آگے روایت میں تعارض آئے گا۔ ایک لڑکے نے کل پرچی لکھی تھی پرسوں کہ تعارض دو روایتوں میں نے قصہ بتایا تھا آپ کو اتبان کا، کہ اللہ کے نبی نے دروازے پہ جا کے آواز لگا دی اور بغیر انزال کے ہی وہ باہر نکل گئے، آیا کچھ یاد؟ تو یہاں یہ طالب علم لکھتا ہے کہ مسئلہ تو یہ ہے کہ جب دخول حشفہ ہو جاوے تو غسل فرض ہو جاتا ہے، صحیح بات ہے، لیکن حضرت اتبان کو حضور نے کیا کہا کہ جب جلدی کر دی جائے تمہارے معاملے میں تو فعلیک الوضو، تمہارے ذمہ صرف وضو ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے، آپ پڑھ کے آئے ہو مشکات میں کہ الماء من الماء والی روایت بھی تو ہے، یہ دوسرے لوگوں کا جو استدلال ہے، احناف نے کہے پر کیا تعبیر کی، احناف کہتے ہیں اتبان والا قصہ اور ایسے الماء من الماء والی روایت یہ ابتدائی اسلام کی ہیں، ابتدائی اسلام نے سہولت دی کہ دخول حشفہ کے بعد بھی غسل واجب نہیں ہوتا تھا، لیکن بعد میں جب اختلاف ہوا صحابہ میں، آپ کو یاد نہیں ہے پوری بات، اختلاف ہوا تھا صحابہ میں، اور حضرت عمر کے فاروق کے پاس میں جب
لوگ کیا کیوں کرنے لگے؟ بعضوں نے کہا کہ دخول حشفہ سے غسل نہیں، حضرت عتبان کی روایت ہے۔ بعضوں نے کہا کہ دخول حشفہ سے غسل نہیں ہے، الماء من الماء والی روایت ہے۔ اور دوسروں نے بعض نے کہا کہ نہیں، غسل ہوگا، کیوں؟ آپ کی روایت ہے اذا التقى الختان الختان فقد وجب الغسل، ہے نا؟ کہ آپ نے فرمایا اذا التقى الختان الختان فقد وجب الغسل، تو دو طرح کی روایت ہو گئی، تعارض ہو رہا ہے نا؟ تو حضرت عمر کی مجلس میں کیا فیصلہ ہوا تھا وہ آپ کو یاد نہیں ہے؟ حضرت عمر نے کہا کہ بھئی ازواج مطہرات زندہ ہیں، پوچھ لو، آگے ہو کے بیٹھ جا لال کرتے والے، تو نہیں تو تالا مار کے بات میں دو مت کمینے کتے کو، آگے ہو جا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ازواج مطہرات کے پاس، حضرت عائشہ کے پاس بھیجا، اور یہ کہا کہ لوگوں میں اختلاف ہو رہا ہے، بتائیے کیا کرنا ہے۔ آپ کے ساتھ میں حضور نے زندگی گزاری ہے، جب دخول حشفہ ہو جاتا تھا اور حضور اکسال فرما لیتے تھے، یعنی علیحدہ ہو گئے، انزال نہیں ہونے دیا، تو آپ غسل فرماتے تھے یا نہیں فرماتے تھے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری عمل جو بھی ہمیں ملے گا ہم اس پہ چلیں گے۔ صحابہ نے کہا، تو گئے اماں عائشہ کے پاس، تو کیا جواب ملا تھا کہ اللہ کے نبی کا آخری زندگی میں عمل یہ تھا اذا التقى الختان والختان فقد وجب الغسل۔ تو عتبان والی روایت پہلی ہے، الماء من الماء والی روایت بھی پہلی ہے، بعد میں روایت یہ آئی، اور آج صحابہ کا اجماع ہو گیا اس بات پر کہ جو اماں عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی کا آخری عمل یہ تھا کہ جب دخول حشفہ ہو جاوے، اذا التقى الختان والختان ہو جاوے، اور یا اذا جلس بین شعابها الاربع فقد جہدها فقد وجب الغسل جو روایت میں آ گیا، تو اب یہی ہو گیا۔ احناف اسی پر ہیں کہ آخر میں ہو گیا طے کہ جب التقاء خطانین ہو جائے گا تو غسل ہوا کرے گا، تو کوئی تعارض نہیں، کوئی ابتداء اسلام کی بات ہے۔ بہرحال یہاں جو کہا کہ ہم 80 یا 80 سے بھی زیادہ تھے، یہ کہہ رہے نا، آگے روایت میں آ رہا ہے ہم 70 یا 80 تھے، ہم 70، اور یہاں کہہ رہے 80 سے بھی زیادہ، تو یہ اختلاف کیا ہے؟ فرمایا کہ واقعات میں اس طریقے کے اختلاف کو نہیں دیکھا جاتا، کیونکہ مقصد جو ہے وہ تعداد بتانی تھی یا مقصد مسئلہ بتانا تھا؟ بھائی مقصد تو مسئلہ بتانا تھا نا، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے برتن سے وضو کیا، بس یہ تھا۔ کہیں حضور ذہنی ہوا، ساری تعداد زیادہ بتا دی، 80 یا 80 سے زیادہ ہوں گے، کبھی پوچھا کہ شاید کہ 75 ہوں گے، تو اس میں کوئی برائی کی بات، اختلاف کی بات نہیں ہے، کیونکہ مقصود بذات جو راوی کا ہوتا ہے وہ تعداد واداد واقعات میں نہیں ہوتی ہے۔ ایسے ہی آپ کہہ سکتے ہیں قرآن کریم میں بعض جگہ بعض قصوں کو قرآن نے بڑا مختصر بیان کر دیا، اور دوسرے پارے میں وہی جائیں گے آپ قصہ تو بہت لمبا ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم میں سے 29 پاروں میں ہے، اور 29 پاروں میں سے بعض جگہ بڑا لمبا اور بعض جگہ مختصر۔ اب آپ یہ اشکال کرو کہ اللہ نے وہاں تو یہ بتایا کہ وہ قوم سے نکلے، وہاں گئے، وہاں پر جا کے 2 لڑکیاں حضرت شعیب کی ملی، یہ سارا قصہ مدین والا، تو اور دوسری جگہ وہی قصہ بڑا مختصر ہے۔ قالت احداہما یا ابت استاجر ان خیر من استاجرت القوی الامین، یہ ہے نہیں پورا قصہ، اور ہر جگہ ایسا کیوں؟ اللہ نے کیوں کیا ایسا؟ ارے مقصد قصہ بتانا نہیں ہے، مقصد تو اصل بات دوسری ہے، وہ کہیں قصہ لمبا بتا دیا کیونکہ مقصد محض قصہ نہیں ہے، کبھی زیادہ بتا دیا کبھی کم بتا دیا، یہ اشکال کی باتیں نہیں ہوتی ہیں۔ چلیے جلدی 3 روایتیں آگے ہیں، انہیں پڑھیے۔ وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامة عن بريد عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه۔ دیکھیے دعا بقدح آ گیا نا دوسرے لفظ پہ ترجمہ، کہ آپ نے ایک پیالہ منگایا، یعنی چھوٹا برتن، فیہ ماء جس میں پانی ہے، آپ نے دونوں ہاتھ دھوئے، چہرہ دھویا، ومج فیہ، اور پھر اسی نے کلی کر دی، پیچھے آ چکی ہے روایت۔ چلیے جلدی۔ وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز بن ابي
سلمة قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في دیکھیے یہاں بدل گیا فاخرجنا له ماء، بس ہمارے لیے نکالا پانی کو فی طور من صفرۃ، طور کا ترجمہ میں نے ابھی بتایا تھا آپ کو، طور کے معنی بھی برتن، وہ کہیں کا برتن، وہی سمجھ لو جیسے مخزب کہا بڑا برتن، وہ کہیں کا متعین نہیں کیا، ایسے طور کے معنی بھی آتے ہیں برتن کے، بڑا برتن جس میں پانی ہو، یہاں کہتے ہیں من صفر، پیتل کا، پیتل تانبا جو ہوتا ہے نا، کہ اس کا برتن نکالا، آپ نے وضو کیا، غسل وجہین کیا 3 مرتبہ، اور پھر یدین مرتین مرتین ومسح براسہ، یہ مسئلہ کل آ چکا ہے، فاقبل بہ وادبر وغسل رجلہ، کہ آپ نے آگے سے بھی کیا اور پیچھے سے بھی کیا، ایسے آپ نے اقبال اور ادبار دونوں کیا۔ چلیے وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيته۔ بس روکیے، یہاں ایک اور قصہ سمجھ لیجیے، غور سے سمجھیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات کی بات بتا رہے ہیں۔ آپ کا مرض الوفات شروع ہوا ہے کون سی تاریخ کو بھائی؟ سفر کا 1 دن باقی تھا، سفر کا 1 دن باقی تھا، اور انتقال کون سی تاریخ کو ہوا؟ ربیع الاول کی 12 کو۔ تو کتنے دن بیمار رہے آپ؟ 13 دن۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے 13ویں دن پہلے، بدھ کا دن ہے، منگل اور بدھ کی جو درمیانی رات ہے، منگل اور بدھ کی درمیانی رات ہے، اللہ کے نبی اپنے غلام ابو رویحہ کے ساتھ میں جنت البقیع قبرستان میں تشریف لے گئے، منگل اور بدھ کی رات میں، یعنی سفر کا آخری دن جو ہے، آپ وہاں تشریف لے گئے، دعا کر کے آئے قبرستان والوں کے لیے، آ کے آپ کو صبح سے سر میں درد شروع ہو گیا۔ یہ آپ کے مرض الوفات کی ابتدا ہے، بدھ کا دن ہے، مرض الوفات کی ابتدا سر کے درد سے شروع ہوتی ہے، آج سر کا درد ہوا، آج سر کا درد ہوا، اور یہ باری کا دن تھا حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، وہاں آپ سے درد شروع ہوا، بڑھتا گیا، یہاں تک بڑھا مرض کہ وہ ہو گیا جو ساری دنیا نے 12 وفات کا دن دیکھ لیا کہ آپ دنیا سے چلے گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا مرض زیادہ ہوتا گیا، اما عائشہ کہہ رہی ہیں، ثقل النبی وجعوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض ثقیل ہو گیا، بھاری ہو گیا، زیادہ ہو گیا، ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم واشتد به وجعوا، اور آپ کی بیماری شدید ہوتی گئی۔ جب بیماری شدید چل رہی ہے اور باری پہ آپ اس کے یہاں جاتے ہیں، اس کے یہاں جاتے ہیں، آپ بار بار پوچھتے تھے کہ کس کی باری ہے آج، کس کی باری ہے؟ ازواج مطہرات سمجھ گئی کہ باری کس کی چل رہی ہے، میری ہے۔ اللہ کے نبی کیوں پوچھ رہے یہ بات؟ وہ سمجھ گئے کہ اماں عائشہ کا انتظار ہے، کیونکہ وہاں سکون زیادہ ملتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو حضرت عائشہ کی باری کا انتظار کر رہے۔ عورتیں سمجھ گئی، سب نے اپنی اپنی باریاں چھوڑ دی، اور یہ کہا کہ اللہ کے نبی ہم سب اپنی باری کو چھوڑ دیتے ہیں، اور آپ کا جہاں دل چاہتا ہے آپ مستقل وہیں رہیے۔ تو اماں عائشہ کے گھر میں آپ چلے گئے، وہ بتا رہے ہیں۔ جب یہ دوسری عورت کے گھر میں تھے، وہاں سے جو اماں عائشہ کے گھر میں منتقل ہوئے، کیسے آئے ہیں وہ بتا رہی کہ آپ چل نہیں سکتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم اختیار سے نہیں اٹھتا تھا، بلکہ تخط رجلہ فی الارض بین عباس و رجل آخر۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پیر خط کھینچتے ہوئے جا رہے تھے، حضرت عباس کے کندھے پہ ہاتھ ہے، اور ایک دوسرے آدمی حضرت علی ہیں، یہاں نہیں بتا رہے لیکن حضرت علی ہیں،
ایسے ہاتھ رکھا کہ چلو بھائی وہاں تک لے جاؤ اما عائشہ کے گھر تک. اب پیر اٹھ نہیں رہے کیونکہ طاقت بالکل نہیں. تخط رجلاه فی الارض, آپ کے پیر زمین پہ خط کھینچتے ہوئے جا رہے ہیں, نشان پڑتا ہوا جا رہا ہے. جب آدمی کے پیر نہیں اٹھتے کھینچیں گے نا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کھینچتے کھینچتے اس طرح آپ چلے گئے اما عائشہ کے گھر. اب یہاں چند دن رہے. اما عائشہ کہتی ہیں میرے گھر پہ آ کے اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے لیے 7 مشکیزوں میں پانی لاؤ, 7 مشکیزیں لاؤ پانی کے جن کا منہ بندھا ہوا ہو, اور انہیں میرے اوپر ایک ایک کو ڈالو. 7 مشکیزیں ہوں اور ان کا وہ کیا لم تحلل اوکیتہن کہہ رہے کہ ان کے منہ کو کھولا نہ گیا ہو, بند رکھے ہیں, بند کے بند لا کے ایک ایک ڈالو. یہ علاج تھا. بعض علاقوں میں گرم بخار کا علاج ٹھنڈے پانی سے ہوتا ہے, ہر جگہ نہیں. وہاں کے اعتبار سے یہ علاج کر رہے ہیں آپ کہ بخار ہے پانی ڈالو, پانی ڈالو تاکہ بخار میں افاقہ ہو جاوے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا اور مخزب نامی بڑی ٹب میں بٹھا دیا گیا, اور کہتی ہیں اما عائشہ پھر ہم نے اپنا کام شروع کیا. کیا کہ آپ کے سر مبارک پہ ایک ایک مشکیزہ ڈالنا شروع کیا. جب وہ 7 کے ساتھ ڈل گئے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب رک جاؤ, تم نے تمہارا کام کر دیا. ثم خرج الی الناس, پھر اللہ کے نبی مسجد میں تشریف لے گئے. لوگوں کے یہاں جو آگے کا قصہ ہے, آگے آئے گا کیا ہے, حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے اور پھر دیکھا کہ آپ تشریف لے آئے تو ابو بکر پیچھے ہو گئے. اللہ کے نبی نے بیٹھ کے نماز پڑھائی, ابو بکر نے کھڑے ہو کے پڑھی اور صحابہ نے کھڑے ہو کے پڑھی. وہ قصہ آگے کا ہے, یہاں سے متعلق نہیں ہے. بس یہاں تو اتنی بات ہے کہ مخزب کا استعمال آپ نے کیا ہے غسل کے لیے, چونکہ وضو اور غسل دونوں کا ہے نا ترجمے میں, تو غسل ثابت ہو گیا. بڑی ٹک میں بیٹھ کر آدمی غسل کر سکتا ہے, جائز ہے. چلیے. فأذن له فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس رضي الله تعالى عنه ورجل آخر. قال عبيد الله فأخبرت عبد الله بن عباس. قال عبيد الله, جو راوی ہے نا عبید اللہ جن کو اما عائشہ بتا رہی ہیں, تو وہ کہتے ہیں میں نے فأخبرت, میں نے اس پورے قصے کی خبر دی عبداللہ بن عباس کو کہ اما عائشہ ایسا ایسا مجھے بتا رہی ہیں. تو حضرت عباس نے کوئی تکذیب نہیں فرمائی, کہا کہ ہاں بالکل صحیح ہے, لیکن ایک بات سن, وہ جو اما عائشہ نے تجھے یہ کہا ہے کہ ایک آدمی یعنی حضرت عباس ہے اور ورجل آخر, ورجل آخر کون ہے؟ حضرت عباس نے پوچھا عبید اللہ کو, کہا کہ مجھے نہیں بتایا اس کا نام. کیوں؟ فرماتے ہیں بعض محدثین کے اما عائشہ کو حضرت علی سے کچھ تھا, بتایا نہیں, نام نہیں لیا اپنی زبان سے. لیکن حضرت عباس نے کے سامنے جب یہ کہہ رہے ہیں قصہ, چونکہ ان کے ساتھی تھے نا دوسرے, تو حضرت عباس نے کہا رجل آخر, وہ حضرت علی تھے. چلیے. فقال تدري من الرجل الآخر؟ قلت لا. قال هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه وهريته علي. دیکھو ہریتو یا آہریتو شاعر نے لکھا ہے کہ ڈالو میرے اوپر من 7 قرب, کتنے 7 مشکیزیں. 7 کیوں کہا؟ محدثین نے لکھا ہے کہ بعض آداب میں اللہ کی طرف سے کچھ ہے, جیسے کہ عامل لوگ آج کل کہتے ہیں اتنی مرتبہ یہ پڑھنا, اتنی مرتبہ یہ پڑھنا, یا بعض لوگ کہتے ہیں 7 کنویں کے پانی لاؤ, جادو کر دیا گیا 7 کنویں کا پانی لاؤ, یا 7 روٹی لاؤ. یہ 7 کے عدد میں اللہ نے کچھ رکھا ہوگا, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مشکیزیں فرمایا. اور کیا کہا؟ لم تحلل اوکیتہن, کہ ان کے منہ نہ کھولے گئے ہوں, بند کے بند لاؤ. لعلی, شاعر کے یعنی مجھے امید ہے کہ میں لوگوں سے عہد و پیمان کروں. عہد الی الناس, کہ میں لوگوں کے ساتھ میں کچھ عہد پیمان کروں, کچھ کہوں سنوں. پھر آگے کہتی ہیں وہ اجلسا,
یہ ترجمہ، اور بٹھا دیا گیا آپ کو مخزن میں، جو کہ حضرت حفصہ زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مخزن تھا، یعنی ان کا مملوک تھا۔ یہ مطلب نہیں لینا کہ ان کے گھر میں تھے، بلکہ ان کے یہاں سے لایا گیا، حضرت حفصہ کے کہاں لایا گیا؟ اما عائشہ کے گھر میں، وہاں آپ کو نہلایا گیا۔ چلیے ثم دفقنا نصب عليه تلك حتى دفق يشير إلينا أن قد فعلتن ثم خرج إلينا، یہاں تک کہ آپ نے اشارہ کیا ہماری طرف، ان قد فعلتن، کہ تم اپنا کام کر چکے ہو، یعنی اب رک جاؤ، بس پانی مت ڈالو۔ ثم خرج إلى الناس، اور پھر آپ لوگوں کی طرف مسجد میں چلے گئے۔ چلیے باب الوضوء من الطور، آ چکی ہے یہ بات، وضو من الطور بھی، یعنی مستقل لا کر کے بات کو پکا کر رہے ہیں کہ طور سے بھی اللہ کے نبی کا غسل کرنا، وضو کرنا ثابت ہے۔ چلیے وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن أبيه قال كان عمي يكثر من الوضوء فقال لعبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنهما أخبرني كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فدعا بطور من ماء، فدعا بطور، یہ ترجمہ ثابت ہو گیا کہ کیسے اللہ کے نبی وضو کرتے تھے۔ یہ حضرت خالد کی روایت پیچھے آ چکی ہے، ان کے چچا ہر وقت باوضو رہتے تھے۔ فدعا بطور من ماء فكف على يديه فغسلهما، پس اونڈیلا، کفا کے معنی کیا کرو گے؟ اونڈیلا سمجھتے ہو؟ ایسے لے کے ایسے ڈالا، کیوں؟ اس لیے کہ بڑا برتن ہے نا، اور ہاتھ اندر ڈال نہیں سکتے، ابھی کیوں نہیں ڈال سکتے؟ لا يدري أين باتت يده، اس لیے نہیں ڈال سکتے، پہلے ہاتھ دھو، تو ایسے اس کو کر کے ہاتھ پہ ڈالا، جب ہاتھ دھل گیا اب ہاتھ ڈال کر کے اندر سے پانی نکالا۔ چلیے فغسلهما 3 مرات ثم أدخل يده في الطور فمضمض واستنثر 3 مرات من غرفة واحدة ثم أدخل يده فاغترف بهما فغسل وجهه 3 مرات ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين ثم أخذ بيديه ماء فمسح رأسه وأدبر بيديه وأقبل ثم غسل رجليه فقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأوتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء فوضع أصابعه فيه. قال أنس رضي الله تعالى عنه فجعلت أنظر إلى الماء یہاں کیا کرے؟ فأوتي بقدح، لایا گیا آپ کے پاس میں قدح رحراح، کیا ترجمہ؟ ایک بڑا پیالہ، رحراح کے معنی کشادہ، اوپر لکھا بھی ہے واسع، کہ بڑا پیالہ لایا گیا، بڑا برتن جس میں پانی تھا، آپ نے اس میں اپنی انگلیوں کو رکھا۔ حضرت انس کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا پانی کی طرف کہ وہ ابل رہا ہے، من بین اصابعہ، کہیں سے ابل رہا ہے؟ بہ رہا ہے، یعنی چشمہ نکل رہا ہے آپ کی انگلیوں سے۔ فرماتے ہیں فحضرت من توضأ، کہ میں نے اندازہ کیا جنہوں نے وضو کیا ہے۔ دیکھو یہ آگے وہ بات، ما بین السبعین الی الثمانین، پیچھے کہہ کے آئے 80 و زیادہ، یہاں کہہ رہے 70 الی الثمانین۔ چلیے باب الوضوء بالمد، باب الوضوء بالمد، دیکھو سمجھو بات، پانی کتنا استعمال کرنا چاہیے غسل میں یا وضو میں، کوئی مقدار متعین تو نہیں ہے لزوماً کہ 5 ہی کلو کرنا ہے لزوماً، 4 ہی کرنا ہے لزوماً، ایسی کوئی مقدار متعین نہیں ہے۔ یہ بات متعین ہے کہ تقاطر ہو جانا چاہیے، کم سے کم کچھ تقاطر ہو جانا چاہیے، بس یہ تو لازم ہے، کتنا یہ لازم نہیں، لیکن سنت طریقہ کیا ہے؟ سنتاً کتنا کرنا چاہیے وہ لازم ہے، سنتاً لازم ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مٹھ پانی سے وضو فرماتے تھے، اور 1 سا سے لے کر 5 مٹھ تک، 1 سا برابر 4 مٹھ، 1 سا برابر 4 مٹھ، کہہ رہے ہیں 1 سا سے 5 مٹھ تک،
یعنی 4 مد ایک سا میں آ گئے اور کچھ 1 مد زیادہ بھی استعمال کر لیتے تھے، یعنی 4.5 مد ایک سا سے کچھ اوپر یا 4.25، 4 سے 5 تک میں غسل فرماتے تھے۔ اب آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ اگر ہم آج کے اعتبار سے دیکھنا چاہیں تو آج کے اعتبار سے 1 مد کا وزن کتنا پانی ہے جس سے آپ وضو فرماتے تھے؟ 1 مد برابر گرام کے اعتبار سے 790 گرام، 1 مد برابر 790 گرام، یعنی 10 گرام کم 800 گرام، کلو کے اندر ہے نا 800 گرام، 790 گرام پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے۔ کتنا تھوڑا ہے؟ جو لوٹا ہے نا تمہارا عام لوٹا، اس میں بھی 2 کلو پانی آتا ہے، یہ تو 1 کلو بھی نہیں ہوا۔ دودھ کا لیٹر آپ لینے جاتے ہیں 1 کلو دودھ، 1 کلو دودھ کتنے ڈبے میں آ جائے گا؟ اس سے بھی آپ نے کم میں وضو فرمایا ہے، تو پتہ لگا کہ 790 گرام یہ آپ کی عادت طیبہ تھی کہ اس سے آپ وضو فرماتے تھے۔ اور 1 سا سے 5 مد، 1 سا مان لو شروعات ہے 1 سا، کچھ زیادہ کبھی 1 سا کا آدھا زیادہ کر دیا، کبھی پاؤں زیادہ کر دیا، تو 1 سا برابر کتنا ہو گیا آج کے اعتبار سے؟ 1 مد برابر 790 گرام، اور 1 سا میں 4 مد، تو اس کو 4 سے جب ضرب دو گے آپ تو کتنا بنے گا؟ 3 کلو 160 گرام۔ کتنا؟ 3 کلو 160 گرام پانی سے حضور غسل فرماتے تھے۔ اب دیکھو 3 کلو پانی ہوتا ہے کتنا؟ اس میں یہ پانی رکھا ہے کتنا ہے؟ یہ پانی کم سے کم اگر اس کو بھر دو گے میرے خیال سے 2 کلو تو ہوگا، ہے نا؟ 2 کلو دودھ تو اس میں آ ہی جائے گا، تو 2 کلو تھوڑا سا ایک اور لے لو اس میں، تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ اتنا۔ کھڑا ہو جا، کھڑا ہو جا جلدی، تو بھی کھڑا ہو جا، یہ کیا سمجھ ہے؟ 1 سا برابر 4 مد، تو 4 مد میں کتنا ہوگا؟ جب آپ اس 1 کو 4 سے ضرب دو گے تو نکل جائے گا نا بھائی۔ 1 کا وزن میں نے بتایا 790 گرام، اور 4 مد ہوتے ہیں 1 سا میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1 سا سے غسل فرماتے، تو 4 مد کا وزن نکال لو آج کے اعتبار سے 3 کلو 160 گرام، تو 1 سا کا وزن ہو گیا۔ یہاں سے آپ غسل شروع فرماتے، اور اب آگے 1 مد اور بڑھاؤ، اس 1 مد میں سے 790 گرام، تو اس میں سے کتنا لیتے تھے آپ وہ تعین نہیں ہے، آپ تھے 4 سا مد، 4 مد 1 سا سے غسل فرمایا، اور کچھ زیادہ کیسے نکالا؟ کہا کہ 1 سا سے 5 مد تک، یعنی 4 سا 4 مد سے 5 مد تک، 4 مد سے 5 مد تک، 4.25 ہو جاوے، 4.5 ہو جاوے، 4.25 ہو جاوے، لیکن متعین ہے 4 مد، وہ تو متعین ہے، اوپر کا متعین نہیں ہے۔ جیسے کہتے تھے 15 سے 20 تک، 15 لازم 20 تک بیچ میں کوئی بھی عادت۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا لو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کا کتنا احتیاط فرماتے تھے۔ اس روایت کا سبب کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جن علاقوں میں پانی بہت کم ہے ان علاقوں میں اس روایت کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پانی استعمال کرنے میں وضو اور غسل میں کنجوسی نہ کرو، فراخی سے پانی استعمال کرو۔ تمہارے یہاں پانی نہیں ہے تو تم سوچو ارے پانی نہیں ہے تو ہم تو بہت قلیل مقدار سے وضو غسل کریں گے، تو وہاں اس روایت کا مقصد کیا ہے؟ نہیں، بہت قلیل مقدار نہ کرو بلکہ کم سے کم اتنا تو فراخی کر کے کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ غسل اس سے کم سے بھی ہو جاتا ہے، سمجھے بات؟ جب پانی کہیں قلیل ہے تو آدمی سوچے گا میں تو اس سے بھی کم سے کروں گا، ہو جائے گا، لیکن انہیں سمجھایا جائے گا نہیں بھائی ہمت کر کے اتنا تو کر جتنا حضور نے لیا ہے۔ اور جن علاقوں میں پانی بہت زیادہ ہے ہمارے آپ کے، وہاں حدیث کا سبب یہ ہے پانی نہ بگاڑو بلکہ کم احتیاط کے ساتھ میں استعمال کرو۔
کیونکہ 3 کلو پانی کوئی زیادہ نہیں ہے. 3 کلو 160 گرام پانی سے غسل فرما رہے. میں نے کہا کہ اس سے کم سے بھی ہو جائے گا, 1 کلو سے بھی ہو جائے گا غسل, ہو جائے گا, تیرے جیسے کا ہو جائے گا. نہیں ہوگا؟ تیرا ہو جائے گا, میرا بھی ہو جاتا ہے. میں تو تیرے سے چھوٹا ہی بدن میں, میرا ہو جاتا ہے تو آپ کا کیوں نہیں ہوگا؟ اس کا طریقہ ہے, میں بتاؤ کیسے. 1 کلو پانی لے کر آپ اس کا برف جما لیں. 1 کلو پانی لے کر اس کا برف جما لیں فریزر میں. جب برف جم گیا اب وہ ڈلا لو آپ اور سارے بدن پہ پھیرتے چلے جاؤ. بتاؤ نہیں ہوگا؟ ہو گیا. کیونکہ 1 کلو ڈھیلا جو اتنا موٹا ہے وہ برف کا پھیرتے جاؤ, سارے کو تر کر دے گا اور ٹپکتا بھی رہے گا. تکاتر ہی تو شرط ہے. یہاں ایک مرتبہ آپ نے برف کا ڈھیلا پھیلا, تکاتر ہو گیا, پاک ہو گیا. یہاں پھر تو یہاں سے تکاتر ہو جائے گا, بلکہ میں کہتا ہوں بچ بھی جائے گا. تو 1 کلو پانی سے غسل بھی میرے جیسے کا, اس کے جیسے کا تو آدھے سے بھی ہو جائے گا, آدھے کلو سے بھی. تو آدھی کلو پانی سے اس طرح غسل ہو سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مقدار استعمال کی تو زیادہ علاقوں میں جہاں پانی ہے انہیں یہ بتا کے کفایت کی طرف لانا چاہیے کہ بھائی کفایت سے کام لو, بہاؤ مت زیادہ. جب ہو جاتا ہے اب آپ اپنا اندازہ لگا لو کتنے پانی میں آپ کا غسل ہوتا ہے. پتہ ہی کچھ نہیں, ٹنکی کھل رہی ہے, ابھی تو ہاتھ لنگی اتار رہا ہے, کپڑے اتار رہا ہے, ٹنکی چالو بھی کر دی, بالٹی بھر بھی چکی, وہ تیر رہی ہے, بہ رہا ہے پانی, کوئی توجہ نہیں ہے. کیوں؟ قدر نہیں ہے ہم کو اللہ کی نعمت کی. اس لیے لوگ یہاں اتنا پانی بگاڑتے ہیں. ہمارے علاقوں میں تو خبیث جاہل لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ سمر سیول لگا رکھے ہیں نا گھروں میں, گھر میں بھینسوں کو ڈھوانے کے لیے, پر جیسے ہی لیٹ آئے گی اس کا بٹن دبایا اور سمر سیول چل رہا ہے, پیپ چل رہا ہے, چاہے کوئی نہا رہا ہے, نہیں اٹھایا بھینس کو, 1 گھنٹے تک ایک بھینس کو نہلاتے رہیں گے. کیوں؟ پانی کی قدر نہیں ہے. چلیے. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر قال حدثني ابن جبر قال سمعت أنس رضي الله تعالى عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان يغتسل بالساع إلى 5 أمداد. 5 أمداد آ گیا نا کہ اللہ کے نبی غسل فرماتے تھے 1 سا سے, اور سا کے اوپر کچھ لکھا ہوگا تمہیں دکھ رہا اگر, 4 امداد 4 مد. کب تک کہاں تک؟ الى 5 امداد, یعنی 4 مد سے لے کر 5 مد تک آپ غسل فرماتے. وَيَتَوَسَّعُ بِالْمُدِّ, اور وضو فرما لیتے تھے 1 مد سے. چلیے. باب المسح على الخفين. چلی گئی نہیں آ رہی ابھی. قال حدثنا أسبغ بن فرج عن ابن وهب قال حدثني عمرو قال حدثني أبو النضر عن أبي سلمة عن دیکھو ابو النضر کو دیکھ لو, سب ابو النضر دیکھ لو, اس کو یاد رکھو, اس کو آگے بات بتاؤں گا. چلیے. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وعنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين, وأن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما سأل عمر رضي الله تعالى عنه عن ذلك فقال نعم إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. رسول جائیے. باب المسح علی الخفین. بھائی پیچھے سے مسئلہ بار بار آ رہا ہے, خفین کا آ رہا ہے نا, تو ابھی تھوڑے دور تک تو بتا رہا ہوں میں, پھر نہیں بتاؤں گا کیونکہ بہت مرتبہ آ لیا. 1 مرتبہ بتا کے بھی نہیں بتاتے لوگ تو کہ آ چکے ہیں. چلو چلیے. مسح علی الخفین سمجھ لو. خفین تسنیہ ہے خف کا, اور خف کہتے ہیں چمڑے کے موزے کو. خفین تسنیہ چمڑے کے موزے. چمڑے کے موضوع پر مسح کرنے میں ائمہ 4 کا کوئی اختلاف نہیں جواز میں. بتا کے آیا پیچھے آپ کو, صرف کس کا ہے؟ شیعہ لوگوں کا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں خفین پر مسح نہیں ہوگا, پیروں پر ہوگا. خفین پر نہیں ہوگا بلکہ براہ راست پیروں ہی پر ہوگا. خفین کو پھینکو نکال کے باہر, عین پیر پہ کرو مسح. وہ یہ کہتے ہیں. ائمہ 4 کہتے ہیں نہیں, مسح ہوگا کہیں پر؟ خفین پر.
اسی کا ایک مقابل خفین کا اور ہے، یہ تو چمڑے کا ہو گیا، اس کو کہتے ہیں جورب. کیا کہتے ہیں؟ یہ اصل میں تھا گورے پا، اصل لفظ تھا یہ گورے پا، اور گور کے معنی قبر اور پا کے معنی پیر، پیر کی قبر. تو یہ خفین کیا ہوتا ہے؟ پیر کی قبر، پیر اس میں چلا گیا اپنی قبر میں. تو جورب کی ابتدام 2 قسمیں، سمجھ لو اور اس سے کام دے گا آگے. نمبر 1 سخینین، نمبر 2 رقیقین. جورب سخین، جورب رقیق. جورب سخین، جورب رقیق. خفین کو تو چھوڑ دو، وہ تو ہو گیا، جائز ہے اس پہ تو بال اتفاق. جورب سخین اور رقیق. پھر سخین کی 3 قسمیں اور رقیق کی بھی 3 قسمیں. جورب سخین کہتے کس کو ہیں؟ جورب سخین کہتے ہیں جس کے اندر 3 شرطیں پائی جائیں. نمبر 1 وہ اتنا موٹے کپڑے کا ہو کہ بغیر کسی بند لگائے ہوئے باندھے ہوئے وہ پنڈلی کے اوپر خود کھڑا ہو جاوے، رک جاوے. ایسا ٹائٹ کپڑے کا ہو. سل دیا موزہ پیر کی طرح تو اس پہ ربڑ نہیں چڑھائی جراب کی طرح، خود ہی وہ اوپر ہے کیونکہ ٹائٹ ہے کپڑا، موٹا ہے. دوسری شرط یہ کہ پانی ڈالو کپڑے میں سے چھن کے پانی اندر نہ جاوے. جیسے آج کل یہ جینس ترپال ہوتی ہے نا، جو ٹرک والے لے جاتے ہیں ڈال کے ٹرک کے اوپر جینس کی ترپال لاتے تھے پہلے، تو پلاسٹک چل گئی. تو یہ دوسری شرط ہے کہ پانی اگر ڈالو تو اندر چھن کے نہ جاوے. تیسری شرط کیا ہے؟ تیسری شرط ہے چلنا، مشی. کم سے کم 5 کلومیٹر اس کو پہن کے چلنا ممکن ہو، پھٹ نہ سکے، بغیر چپل کے، بغیر جوتی کے ڈائریکٹ اسی کو پہن کر چلنا ممکن ہو. یہ 3 شرطیں اگر ہیں تو یہ کہلائے گا جورب سخین، ورنہ رقیق ہے. جورب سخین کی پھر 3 قسمیں، اور رقیق جو اس کے برخلاف، جس کو چلنا ممکن نہ ہو، جس میں سے پانی اندر چلا جاوے، یا جس میں سے بغیر گیٹس لگائے، ربڑ لگائے رک نہ سکتا ہو. آپ کی جرابیں ہیں، جب اوپر کی خراب ہو جاتی ہے ربڑ تو بار بار نیچے آتی رہتی ہے، آدمی کھینچتا رہتا ہے پھر نیچے آ جائے گی. تو یہ ہے رقیق. سخین موٹا، رقیق باریک. پھر سخین کی 3 قسمیں ہیں اور رقیق کی بھی 3 قسمیں ہیں. یہ کب بتاؤں گا؟ اگلی گھنٹے.